आपने वाकई ही दोबारा कह लें कि हिकमत में जान डाल दी है कि लोग अब इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपके प्रोग्राम को और पसंद करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को बुलाती हैं और जो भी मेहमान इधर आते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और ये यकीनन आपको भी दुआएं जा रही हैं और हमें भी जा रही हैं। हो सकता है हमारी निजात का ज़रिया यही बन जाए, अल्लाह ताला इसकी वजह से हमें जन्नत में जगह दे। बेशक इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज हमने हकीम जो हैं वो ऑनलाइन कर दिए हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉल कीजिए, अपना इलाज करवाइए। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर ज़ियाबतीस के जितने भी पेशेंट्स हैं आज मेरा शो देख रहे हैं, कॉल मिलाएं, पूछें जो नुस्खों से भी, और आपको लगता है कि जो जितनी भी हर्बल चीज़ें हैं इनके ज़रिए आप अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं और ये सबसे आम बीमारियां हैं। तो हम आपकी आज कॉल भरपूर तरीके से लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर क्या होता है, स्पेशली लो एंड हाई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइपरटेंशन, बीपी जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये तिब में इसको बुलंद फ़शार खून से मंसूब किया जाता है। बुलंद फ़शार खून बेसिकली शरियानों की तंगी का नाम है, यानी कि मिसाल के तौर पे कहीं पानी का पाइप लगा हुआ है, उसके ऊपर अगर पाँव आता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ये एक मिसाल है कॉमन। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर हमारी वरीदें हैं, वेन्स हैं, शरियाने हैं, जहाँ से ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है। तो जब उन शरियानों को रास्ता नहीं प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट होने का मिलता तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर शूट करता है। और इसकी तिब के अंदर बहुत सी असबाब भी हैं, अलामात भी हैं। तो कॉमन जो है 5 रीज़न ऐसी हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मिसाल के तौर पर जब हमारा खून गाढ़ा होता है, लिपिड्स लेवल बॉडी में बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, तो उस सूरत में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरी मेन इसकी रीज़न है RFT, गुर्दों के अंदर हमारी जो एंजाइम है क्रेटिनिन यूरिया, जब ये बढ़ता है तो उस सूरत में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तीसरी चीज़ हमारी कॉन्स्टिपेशन है, जब कब्ज़ के अमराज होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड बर वक्त बॉडी से इखराज नहीं होता, उस सूरत में जो गैसेज हैं उनका दबाव और फ्लैचुलेंस, ब्लॉटिंग, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अच्छा। चौथी अहम वजह इसकी है शरियानों में तंगी। अच्छा, उसमें सम टाइम ये होता है कि हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म ऐसा होता है, गर्म खुश्क मजाज हो जाता है, हमारी डाइट ऐसी है जिसकी वजह से शरियानों में नेचुरली तंगी आ जाती है, लुब्रिकेशन की कमी होती है, खुश्की बढ़ जाती है। तो ये चौथी रीज़न है जो हम तिब के अंदर हमारे पेशेंट आते हैं। और 5वीं वजह ऐसी है जो अभी बहुत से पेशेंट, बहुत से लोग इसको समझ ही नहीं पाते कि ये चारों रीज़न, चारों डायग्नोज जब बिल्कुल क्लियर होती हैं, आपका RFT भी ठीक है, लिपिड्स लेवल भी ठीक है, आपके कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है आपको, शरियानों में तंगी भी नहीं है आपको, तो 5वीं चीज़ जो हमारे देखने में मुशाहदे में आई है वो है सर्वाइकल। अच्छा जी, सर्वाइकल की स्टिफनेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर शूट करता है और वो ब्लड प्रेशर दवाइयों से नहीं बल्कि एक्सरसाइज से ठीक होता है। तो ये तो आम बच्चों को हो रहा है घर पे, क्योंकि वो मोबाइल की वजह से भी मोबाइल का पोस्चर है। हाँ। 2 डबल तकिया लेना, ऊंचा तकिया लेना, मखसूस पोस्चर में काफ़ी देर बैठे रहना। हाँ। और कुछ आपके बेड ऐसे हैं जो हार्ड हैं जिससे आपको कंफर्टेबल लेवल नहीं मिलता, उसकी वजह तो से ये भी एक ऐसी रीज़न है। ये मैं बताना मकसद इसलिए है कि लोगों को ये शऊर हो कि जहाँ कोई रीज़न ना मिल रही हो तो वहाँ अपना लाइफस्टाइल भी देखें, ये भी एक रीज़न है। और आप प्लीज़ ये बयान कीजिएगा कि ये जो शुगर के पेशेंट्स हो जाते हैं हम लोग, हमें पता नहीं चलता कि हम प्री डायबिटिक हो रहे हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा, तो हम चीज़ें खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो हमें प्लीज़ बता दीजिए कि कौन कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना है, किस तरीके से हम अपनी शुगर बॉडी में से जो होने से पहले बचा सकते हैं। हाँ, सबसे पहली बात तो शुगर, ये ना एक खौफ हो गया, शुगर हो गई तो इंसान ना थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो परेशानी नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो जो भी अल्लाह ताला ने बीमारी भेजी है उसका इलाज भेजा है। अरे वाह। सबसे पहले तो पहले इलाज भेजा है फिर बीमारी। बिल्कुल ऐसे है। तो इसमें आप सबसे पहली बात समझें कि शुगर जो है वो 2 टाइप्स की, जो एलोपैथिक ने डिज़ीज़ इसमें बताया है, उसमें टाइप 1 है जो 18 साल से कम उम्र में होती है छोटे बच्चों को, या 18 साल से कम उम्र बच्चों को, और टाइप 2 जो है वो इस 30-35 साल में होती है। अब इसमें जो हमारी हिकमत में है, इसमें हम इसे 3 तरह की शुगर गिनते हैं। एक शुगर हकीकी होती है, और एक शुगर जो है मेदी होती है, और एक शुगर जिगरी होती है। यानी कि एक होती है नर्वस जो टिश्यूज़ है इनके अंदर जब सोजिश पैदा हो जाती है, इसे हकीकी शुगर कहते हैं, ठीक है। ये टाइप 1 है। और इसमें जो मेदी है उसमें जिसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है जिस पेशेंट को, या उसका लिवर जो है फैटी हो जाता है,
اور یہ مرغن اغذیہ جو لوگ کھاتے ہیں، چہل قدمی نہیں کرتے اور ایکسرسائز نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر نیند اچھے طریقے سے نہیں لیتے۔ ان کی علامات بھی بتانی آپ نے تھوڑی سی ساتھ؟ ہاں جی، ان کی علامات سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ان کا خون بہت زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے، کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایسے پیشنٹ کو۔ کیا ٹانگیں جو کہتے ہیں پتلی ہو جاتی ہیں، وہ بھی صحیح بات ہے؟ وہ بھی ایک بات ہے، لیکن اس میں سب سے پہلے بعض اوقات ایسا پیشنٹ بھی ہمارے پاس آتا ہے اس میں سمٹمز کوئی نہیں آتی، لیکن اب جب ٹیسٹ کروائیں گے تو اس میں شوگر آ رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کو شوگر ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے اندر سمٹمز نہیں بھی آ رہی ہیں تو آپ اپنا نہ فکر کریں۔ اس میں جب جو میں نے 3 جو شوگر بتائی ہیں ہماری حکمت میں، اس میں جو جگری ہے وہ جگر کی وجہ سے ہے۔ ایک مسکولر ٹیشو میں جب سوزش آ جاتی ہے وہ میدی ہے، جیسے کانسٹیپیشن نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح جو جگر کی خرابی کی وجہ سے آتی ہے اس میں جو ہمارا ایپیتھیلیل ٹیشوز ہوتی ہیں ان کے اندر سوزش واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کے اندر جلن آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی غذا کھاتا ہے اکثر اوقات پیٹ خراب رہنا شروع ہوتا ہے، پیٹ کے اندر وٹ رہنا شروع ہو جاتا ہے، پین رہنا شروع ہو جاتی ہے، اور وزن دن بدن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان تینوں کا علاج حکمت میں موجود ہے، وہ بڑا آسان سا علاج ہے، سمپل سا علاج کال ہے۔ شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کون بول رہے ہیں؟ راشد صاحب، جی کیا کہیں گے؟ ملتان میں سے پیٹ کے بارے میں پتا کرنا چاہتا ہوں۔ پیٹ میرا بڑھ رہا ہے اور بلڈ پریشر ہائی بھی رہتا ہے، فوڈ بائی ٹائم لو بھی ہو جاتا ہے۔ جی، میں آپ ٹی وی کا والیوم بند کیجیے گا، میں آپ کی بات بھی کراتی ہوں۔ حکیم عطا الرحمان صاحب جیسا بات کیجیے گا۔ جی انہوں نے کہا کہ بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے لیکن لو بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، دیکھیں بلڈ پریشر ہائی ہونا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا بلڈ پریشر لو ہونا ہے، اور لو ہونے کے اندر جو مین چیز ہے وہ نروس بریک ڈاؤن ہے۔ جب آپ کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں یا آپ کی ڈائٹ پلان باڈی میں اس طرح کا نہیں جا رہا ہوتا، اس صورت میں بلڈ پریشر زیادہ لو ہوتا ہے۔ اچھا، سم ٹائم لو ہونے میں ہارٹ اور لنگس کی کولیبریشن کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ آپ کا دل پراپر پمپنگ نہ کر رہا ہو، اس میں ہارٹ فلیشز کے ایشوز ہوں، تو اس صورت میں بھی بلڈ پریشر لو ہوتا ہے۔ تو بلڈ پریشر لو کے اندر آپ صرف یہ کہ نمکین شکنجبین کا اگر آپ استعمال کریں گے معمول میں، اور پودینے کی چٹنی جو ہمارے گھروں میں بنتی ہے، تو ان دونوں چیزوں سے انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے مینٹین ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ویری نائس۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بلڈ پریشر کے اوپر، ہائپر ٹینشن کے اوپر اور شوگر کے اوپر، اور یہ بہت کامن بیماریاں ہیں، سب لوگوں کو اس کے ایشوز ہوتے ہیں۔ گھر میں کوئی نہ کوئی 2 سے 3 افراد جو ہیں اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے اندر یہ شوگر اور بلڈ پریشر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 30s کے بعد عورتوں میں بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے، شوگر کے، اور کچھ بیماریاں جو وہ ٹینشنز کی وجہ سے بھی بہت آتی ہیں۔ اور آج کے معاشرے میں ہمیں تو سوشل میڈیا دیکھ کے بھی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے بچے اسکول میں اگر اچھی پڑھائی نہ کر رہے ہوں، اچھا رزلٹ نہ آ رہے ہوں، تو سب سے پہلے مائیں ٹینشن میں اور اپنے آپ کو شوگر پیشنٹ بنا لیتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پینک لے جاتی ہے۔ ہمیں ایک تو یہ بھی پریکٹس کرنی ہے سارے علاجوں کے ساتھ کہ ہم نے اپنے جو ٹینشن ہے نا اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو ریلیف رکھنا ہے، اور اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ اس کو کوئی جا کے آپ کو پریکٹس نہیں کرائے گا، یا پھر اس کا کوئی ایسی دوائی کا علاج نہیں ہے، اس کا صرف یہی علاج ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ بلڈ پریشر کا مؤثر علاج کیا ہے؟ اب بلڈ پریشر سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ڈائٹ پلان جو ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ جیسے آپ نے بات کی کہ ٹینشن کے لیے نا قرآن مجید میں ایک بڑی زبردست آیت ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بھی بندے نے نا ذکر سے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بندہ میرے ذکر سے دور جاتا ہے نا تو پھر اس کی معیشت میں تنگ کر دیتا ہوں۔ معیشت کی تنگی کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں صرف پیسے کی تنگی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا سکون چھین لیتے ہیں، پریشان کر۔ ہاں جی، وہ ہر ٹائم پریشان رہے گا، ہر ٹائم پر۔ اب ایک بندہ ہے اس کے پاس اگر فار ایگزامپل آپ نے اسے کہا اس کے پاس 5000 روپیہ ہے، تو آپ 5000 روپیہ آپ کو انعام دیا جا کے کوئی چیز خرید لو، تو وہ تو فوراً گیا 2-4 منٹ میں چیزیں خرید کے لیا۔ ایک بندے کو آپ نے 5 لاکھ روپے دے دیا کہ یہ آپ کا جائیں خریدیں، اب وہ 5 لاکھ اس کی جیب میں ہے، یہ بھی ٹینشن ہے کوئی نکال نہ لے۔ اب وہ جا رہا ہے، اسے سوچ رہا ہے یہ کیا خریدوں۔ اور جو لوگ، جیسے آپ نے پہلے بات کی تھی کہ امیر لوگوں کو زیادہ ہے، تو جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے انہیں پریشانی بھی زیادہ ہوتی ہے کہ پیسے کو کہاں پہ لگائیں، کس طرح کریں، تو اسی پریشانی میں بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں۔ علاج اس کا بڑا آسان سا ہے، ایک تو جو میں نے آپ کو بتایا نا ذکر، نماز اور قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے، تو کثرت سے قرآن مجید پڑھیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور سکون اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوائی کھانا چاہتے ہیں تو ایک تو بات یاد رکھیں، جو بلڈ پریشر ہے ہمارے اندر کوئی آرگن نہیں ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ وہ بلڈ پریشر ہو گیا، تو بلڈ پریشر تو ایک آپ کو انڈیکیشن دے رہا ہے کہ آپ کے اندر کوئی پرابلم شروع ہو رہی ہے،
جیسے آپ گاڑیوں میں سینسر لگے ہوئے ہیں تو سینسر صرف بتاتا ہے کہ آپ کے فلان جگہ پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو ٹھیک کروا لیں تو گاڑی ٹھیک ہو جائے گی. اسی طرح بلڈ پریشر بیسیکلی صرف یہ چیز ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے یا تو کڈنی میں مسئلہ آ رہا ہے یا اسٹمک میں مسئلہ آ رہا ہے یا آپ کا سروائکل میں مسئلہ آ رہا ہے یا آپ کانسٹیپیشن کے پیشنٹ ہیں تو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو جو بلڈ پریشر ہے اس کی پراپر دوائی مستقل نہیں کھانی چاہیے. جو بھی پیشنٹ آپ اٹھائیں گے جو مستقل دوائی کھاتے ہیں بلڈ پریشر کی ان کے اعصاب پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو بھی میں شامل کروں گی. یہ بات سچ ہے کیا کہ بلڈ پریشر کی دوائی اگر کوئی کھا لے, کیونکہ ڈاکٹرز تو یہی کہتے ہیں, تو وہ ساری زندگی کھانی پڑتی ہے؟ از دیٹ ٹرو؟ انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو بلڈ پریشر ہے نا یہ علامت ہے اور طبیب اس اسباب کا علاج کرتا ہے جو اس کا ریزن اس کی اسباب ہے. تو جیسے 4-5 ریزن ہے. ایلوپیتھک میں سمپٹمیٹک ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جو علامت ہے نا, مثال کے طور پہ درد ہے نا, ایسی میڈیسن دیں گے جو درد کو ایز اے ہول کور کر لے. ہمارے ایسا نہیں ہوتا, ہم طب میں اسباب کا علاج کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی علامات دور ہو جاتی ہیں.